अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूँ मोनिस रज़ा। ख़वातीन का दिन 8 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। ख़वातीन की लाजवाल कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करने और माशरे में उन्हें मर्दों के बराबर हुकूक दिलवाने के लिए 1911 में पहली बार ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। 8 मार्च के दिन दुनिया भर में ख़वातीन को मसावी हुकूक दिलवाने के अज़्म का इआदा किया जाता है ताकि ख़वातीन भी मर्दों की तरह अपने जायज़ और बराबरी के हुकूक हासिल कर सकें। पाकिस्तान में ख़वातीन अब हर शोबे में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा कर रही हैं। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ में हम ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ बात करेंगे। पेशावर में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ़ गैर सरकारी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन को इकट्ठा और मुतहर्रिक करके उन्वान से तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। आज न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने वहाँ मौजूद ख़वातीन से उनकी जद्दोजहद, चैलेंजेस और उनके दिन से मुताल्लिक़ बातचीत की है। आइए पहले वो देखते हैं। पेशावर में इस वक्त जो है विमेंस डे मनाया जा रहा है, जैसा कि मुल्क भर में मनाया जा रहा है बल्कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ की थीम के हवाले से भी आपको बताएंगे। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। मलाला से हम बात का आगाज़ करते हैं। मैं, मलाला, साइमा, हम सब, शबीना, सारे मिलके मुद्दतों से ख़वातीन के लिए अपनी अपनी सतह पर आवाज़ उठा रहे हैं, ख़वातीन को एम्पावर बनाने के लिए। आज मलाले कितना लंबा सफ़र हो गया? काफ़ी साल हो गए माशाल्लाह। जो तब्दीली आ रही है, जो ग्रोथ हो रही है ख़वातीन का हमारे केपी में और ख़ासकर पेशावर में, वो हम उसके गवाह हैं कि एक वक्त था कि ख़वातीन सड़क चलते हुए, बाज़ारों में चलते हुए वो खौफ महसूस करते थे। वो किसी छोटे बच्चे का सहारा लेके बाज़ारों में जाते थे। हालांकि हमारे बहुत सारे देही इलाकों में आज भी यही है, लेकिन हम देखते हैं कि जब आप ख़वातीन को मौका देते हैं, जब आप उनको एम्पावर करते हैं, जब उनको उनके राइट्स के बारे में बताते हैं, उनको उनके हकूक़ और उनके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे माशरे को बनाने में जब ख़वातीन को पता चल जाता है कि वो माशरे का एक अहम उज़्व है, तो लगता है कि माशरे ने इस अहमियत को जान लिया है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इतनी जल्दी तो कोई भी चीज़, कोई भी नेचुरल चीज़ जो है एकदम से नहीं आ सकती। शबीना को थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। शबीना, यहाँ आ जाइए। एक तो हमें ये बताइए कि ये जो फेमिनिस्ट फ्राइडे, ये कैमरे को देखिएगा, बुनियादी तौर पर इसका मकसद क्या है और आज की थीम क्या है? देखिए, फेमिनिस्ट फ्राइडे जब बनाया गया था तो हम 8-10 औरतें थी जो हमने बनाया था कि हम एक स्टडी ग्रुप के तौर पे बनाया गया था इसको। लेकिन फिर जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया, अब तकरीबन 60-65 औरतें हैं। और हम ये जो औरतें हैं, गैर सरकारी तंजीमों से भी ताल्लुक़ है, सरकार से भी है, राइटर्स भी हैं, इसमें स्पोर्ट्स वुमेन भी है। सो एक मल्टी, जिसको आप कहें ना कि वो है, हमारे पास बहुत सारी औरतें हैं जो हम मिलके करते हैं। तो आज फेमिनिस्ट फ्राइडे यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये था कि एक तो हम समझते हैं कि जब तक कि हम मिल के काम नहीं करेंगे, कुछ भी चीज़ें अगर हम औरतों के हवाले से अचीव करना चाहते हैं तो उसमें हमें मिलना होगा और मिल के फिर एफर्ट डालनी होगी, वाइब्रेंस डालनी होगी, तभी हम अपने लिए कुछ अचीव कर सकते हैं। अकेले ना पहले कोई अचीव कर पाया था ना अब। सो अब ये इसलिए है। साइमा, चार दीवारी के अंदर क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हम देख रहे हैं तो ख़वातीन सड़कों पर रैलियों की सूरत में, मार्च की सूरत में अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। पख्तूनख्वा की औरतें चार दीवारी में क्यों? नहीं, चार दीवारी में नहीं है। एक ये हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा ये थोड़ा सा ये इसका हिस्सा इसमें ये था कि हमारे पास एक तो जगह उस तरह नहीं थी, तो इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। हमारा था कि जब औरतें और इनकी तंजीमें मुद्दतों से काम करिए तो क्यों ना ज़रा इनकी विजिबिलिटी को एनहांस किया जाए। तो इसलिए अगर आप देखें ना तो आपको डिफरेंट औरतों की ऑर्गेनाइजेशन के बैनर्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको इस तरह देखा गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक जुमला कहते हुए फिर मैं अपनी एक और साथी की तरफ जाऊंगी। ये आप क्या समझती हैं कि ये जो इतना लंबा सफ़र है, अगर मैं एक जुमले में या 2 जुमलों में आपसे पूछूं, अचीव क्या किया? सफ़र शुरू यहाँ से, ये औरतों का दिन भी कोई मनाते हैं और सफ़र इधर है आज के, औरतों का दिन मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं। आप अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम हजरा अमरीन है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, अच्छा। ख़वातीन के इस आलमी दिन पर आप भी यहाँ पर शिरकत करने के लिए आई हैं, क्या अज़म लेके आई हैं? जी मैं बस ये मैं खुश हूँ कि इस वजह से
کہ یہ ہم ڈسیبل لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوا کہ یہ منایا جا رہا ہے. پہلے تو اس طرح ہوتا کہ وومن ڈے ہوتے تھے لیکن ہم گھر میں ہوتے تھے, ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ وومن ڈے کہ نہیں, ایکٹیویٹی کے لیے ہم آ گئے. مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ میم نے ہمیں انوائٹ کیا, ہمیں اتنی عزت دی یہاں آنے کے لیے. ہم بھی گھر سے باہر نکل گئے, باہر کی دنیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. آپ ہمارا حصہ ہیں. جی, کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے. ہم سب مانتے ہیں آپ ہمارا حصہ ہیں. ویمنس ڈے کے حوالے سے گلالے کیا کہنا چاہیں گی, اور کہ چیلنج والی جو بات ہو رہی ہے جو مین تھیم ہے, تو آپ کا چیلنج کیا ہے؟ میرا چیلنج, میں اس پہ کام بھی تھوڑا بہت کر رہی ہوں, اور میرا چیلنج ہے کہ آئی چیلنج دا ان پیڈ وومن ڈومیسٹک لیبر, جو کہ خواتین گھروں میں بھی کام کر, میں نے کہا کہ وہ باہر کام کرتی ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں ورکنگ وومن ہے لیکن وہ گھروں میں بھی کام کرتی ہیں. تو وہ میں آج آپ ماؤں سے میری التجا ہے اور میری ریکویسٹ ہے اور میرا ڈیمانڈ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے بڑا کرے کہ عورتوں کو بھی جو بچیاں ہیں ان کو تو انہوں نے ڈرائیونگ سکھائی, ان کو تو انہوں نے آزادی بتائی, ان کو انہوں نے جاب کرایا, لیکن اپنے لڑکوں بچوں کو انہوں نے گھر میں کھانا پکانا, چائے اپنی بہنوں کو سرو کرنا یہ نہیں سکھایا. تو یہ جو ان پیڈ ڈومیسٹک لیبر ہے جس کا برڈن سارا کا سارا عورتوں پہ پڑتا ہے, اس کو میں آج چیلنج کرتی ہوں. یہ میرا چیلنج ہے. بہت شکریہ گلالے, بہت شکریہ, زبردست بات گلالے نے کی ہے. اور اسی پر ہی میں کلوز کرنا چاہوں گی کہ ہم ہمیشہ خواتین کو ہی سکھانے, پڑھانے, ان کی تربیت, ان کو اچھی باتیں سکھانے, انہیں معاشرے کا ایک بہترین شہری, ایک اچھی ماں, ایک اچھی بیٹی, ایک اچھی بہن بنانے کی ہمیشہ باتیں کرتے ہیں. تو کبھی بیٹوں کو بھی اچھا بیٹا, اچھا انسان بنانے کی بات کیجئے. اور میرا چیلنج یہی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو اس معاشرے میں یہ سکھائیں کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے اور اسے اچھا انسان کیسے بننا ہے, جو اپنے ارد گرد موجود خواتین, چاہے ان کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہ ہو, اس کو ایکول اپرچونٹی دینے میں اور اس کو ایک امپاور ویمن بنانے میں اس کا ساتھ دے, اس کا مددگار ثابت ہو. یہ میرا چیلنج ہے. آپ کا چیلنج کیا ہے؟ سوچیے آج کا دن. جی ہاں, فرزانہ علی پشاور سے ہمارے ساتھ تھے. رخ کریں گے لاہور کا. خواتین کے عالمی دن پر لاہور پریس کلب سے عورت مارچ کا اہتمام کیا گیا, جس کا عنوان تھا عورتوں کی صحت کے مسائل کو اجاگر کرنا. مارچ میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے پاکستان میں نظام صحت میں عورتوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا. اس مارچ کی تفصیلات کیا ہیں اور شرکاء کا کیا کہنا ہے, آج نیوز کی رپورٹر ہما بٹ نے جائزہ لیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. خواتین کا عالمی دن آج بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے. مختلف سیمینارز کیے گئے, مختلف ریلیاں نکالی گئی, اور اس وقت بھی عورت مارچ جو ہے وہ بھی نکالا جا رہا ہے. اور اسی طرح کا سارا دن جو ہے وہ آج خواتین کی جو بہترین کارکردگی ہے اس کو خراج تحسین اور بہت سی مشکلات جو ہیں ان سے متعلق جو حقوق ہیں ان کو اجاگر کیا جا رہا ہے. پریس کلب سے شروع ہونے والی یہ جو ریلی ہے, یہ عورت مارچ جو ہے, یہ اب ختم ہو چکا ہوا ہے پی آئی اے آفس کے پاس, اور یہاں پر اس وقت خواتین جو ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ اور اسپیشلی حکومت کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کروائے. بہت سی خواتین اس وقت مجھے یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں, ان سے جانتی ہوں کہ یہ جو عورت مارچ ہے اور آج کا دن جو ہے وہ کیا چیز بتا رہا ہے. ہم بس اپنا پریولیج استعمال کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو آواز دینے کے لیے جن کے پاس ہمارے جیسے پریولیج نہیں ہے. سو آئی تھنک جسٹ شوئنگ سپورٹ کہ وی آر دیر فار یو. اچھا, آپ مجھے بتاؤ, آپ خواتین کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ اس وقت کھڑے ہو. مرد حضرات جو ہیں یقیناً وہ بھی ان کے بغیر تو ہے خواتین کی جو کامیابی یا خواتین کی جو حقوق ہیں وہ تصور نہیں ہوتے. کیا بتانا چاہتے ہو ان مردوں کو جو کہ اس وقت خواتین کے حقوق جو ہیں وہ سلب کرتے ہیں؟ بالکل, ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اس وقت پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ہماری ماؤں بہنوں کو ضرورت ہے, تو آئی تھنک دس از دا ٹائم وی اسٹینڈ اپ فار دیم. وہ مرد جو کہ خواتین کو دور اس کامیابی کی دوڑ سے پیچھے رکھتے ہیں, ان کو کیا کہو گے؟ ان کو اب ان کو کچھ کہنے لائق آنیسٹلی ہے نہیں, ان کو خود ہی اللہ ہدایت دے. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آج کا دن آپ یہاں پر آئی ہیں, خواتین کا عالمی دن ہے اور اس وقت مارچ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر بہت سی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کون سے حقوق ہیں جو کہ ابھی بھی خواتین کو نہیں مل سکتے؟ بہت زیادہ حقوق ہیں, ان سب کے لیے ہم فائٹ کرنے آئے ہیں. ادھر ایکول ویجز نہیں ملتی ہیں اور ریکگنیشن نہیں ملتی, رائٹس نہیں ملتے, تو ان سب کے لیے ہی بس بیسکلی آزادی کے لیے فائٹ کرنے آئے ہیں.
آپ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سے حقوق ہیں، کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر جو بیٹھی ہوئی ہیں خواتین، ان میں سے کسی کو بھی ایسے حقوق کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ خواتین جو کہ بیکورڈ ایریاز میں رہتی ہیں ان کے لیے تو وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے. تو کیا حکومت کو ایسا کیا طریقہ اپنانا چاہیے کہ وہاں تک پہنچے اور ان لوگوں کو بتائیں؟ جو یہاں پہ خواتین نہیں آ سکتی ان کے رائٹس کے لیے ہم فائٹ کرنے آئے ہیں. ہمیں شاید اتنے مسئلے نہ ہوں، لیکن جو نہیں آ سکتی ان کے لیے ہم آج آواز اٹھانے آئے. ٹھیک ہے، ان کے لیے آواز اٹھائی ہے ان خواتین نے. اور یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں خواتین نے جھاڑو پکڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں جھاڑو لہرائے جا رہے ہیں. وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خواتین ہیں جو کہ گھروں میں کام بھی کرتی ہیں اور تکلیفیں بھی سہتی ہیں اور برداشت بھی کرتی ہیں، گھریلو جو ذمہ داریاں وہ بھی سنبھالتی ہیں، لیکن اس کے باوجود باہر بھی وہی جو اپنے فرائض ہیں وہ سر انجام دیتی ہیں. اور یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تالیاں بجائی جا رہی ہیں، نعرے بازی کی جا رہی ہے. آج کا دن جو ہے وہ سارا کا سارا ان تمام جو خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے مختلف تقاریب تو جاری رہیں گی، لیکن یہ ضرور بتایا جائے گا کہ خواتین کو کمزور سمجھنے والے کمزور سمجھنا اب بند کر دیں، بلکہ ان کی کامیابی کے ضرور جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں. جو وہ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں اپنی محنت سے، ان کو سمجھیں اور ان کو بھی برابر کے حقوق جو ہے وہ دینا شروع کر دیں. جی ہاں، ہما بٹ ہمیں لاہور سے تفصیلات بتا رہی تھیں آج کے دن کی مناسبت سے. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر فیریئر ہال کراچی میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کی جانب سے عورت دھرنا دیا گیا ہے. مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے جن پر خواتین کے حقوق سے متعلق تحریریں درج ہیں. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں آئی نیوز کی نمائندہ انوشا جعفری سے. اس سال ہم عورت مارچ کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے سال بھی جو ہے بڑی تعداد میں خواتین جو ہے فریئر ہال میں موجود تھی اور انہوں نے جو ہے وہ عورت مارچ جو ہے وہ نکالا تھا. اس سال بھی جو ہے فریئر ہال میں عورت دھرنا دیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سال کے وہ عورت مارچ کو دیکھ رہی ہیں. کتنے آپ لوگ کے حقوق ایسے ہیں جو مل چکے ہیں پچھلے سال سے لے کے اس سال تک؟ حقوق یہاں پہ میرے خیال سے تو مردوں کو بھی نہیں مل رہے، یہاں پہ نہیں ملتے. یہاں پہ سسٹم تھوڑا عجیب ہے، لیکن عورتوں کو تو بالکل نگلیکٹ کیا جاتا ہے. اسلام نے جتنے مردوں کو حقوق دیے ہیں اتنے ہی عورتوں کو دیے ہیں. دونوں کو برابر عزت دی ہے، دونوں کو برابر حقوق دیے ہیں. اگر آپ اس کو مینیپولیٹ نہ کرنا چاہیں، کمپلیکیٹ نہ کرنا چاہیں، اور اگر آپ سچے دل سے سوچنا چاہتے ہیں، کسی ایک انسان کو رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، ایک جینڈر کو، اس میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس لوگوں کا اس بینر کا مطلب کیا ہے. جب قوانین بنتے بھی ہیں تو ایک تو ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے اور بہت سارے قوانین جو ہیں خواتین کے وہ بلاک بھی کیے جاتے ہیں. جی بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مختلف قسم کے بینرز جو ہے وہ انہوں نے ہاتھوں میں جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں اور یہی نعرے بازی کر رہی ہیں کہ ان کا جو ہے حقوق جو ہے وہ دیا جائے. اور کچھ خاتون کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ ان کے حقوق نہیں دیے ہیں اور پچھلے سال بھی یہ سڑکوں پر نکلی تھی، اس سال بھی سڑکوں پر نکلی ہے. جب تک ان کے حقوق ان کو پورے طریقے سے نہیں دے دیے جاتے تب تک یہ ہر سال کی طرح جو ہے وہ سڑکوں پر اسی طریقے سے نکلیں گی، عورت مارچ، عورت دھرنا دیں گی اور جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز جو ہے وہ بلند کریں گی. یہاں پر بڑی تعداد خواتین کی موجود ہے. عورت دھرنا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور سب نے جو ہے پوسٹر جو ہے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. مختلف قسم کے جو نعرے درج کیے گئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں، یہاں پر بھی ایک نے جو ہے وہ بینر لیا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، جس پہ لکھا ہے عورت کا اصل گھر وہ ہے جہاں اسے کوئی مرد نہ نکال سکے. تو اس طریقے کے جو ہے وہ نعرے درج کیے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں اور اپنے حقوق کے لیے یہاں پر آواز بلند کر رہی ہیں. جی ہاں، یہاں پر بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے کہ ملک کے مختلف شہروں میں آج کے دن کی مناسبت سے کیا ایکٹیویٹیز ہوئی. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. عالمی یوم خواتین پر کوئٹہ میں میٹروپولیٹن آفس سے پریس کلب تک خواتین کی جانب سے ریلی نکالی گئی. ریلی میں سماجی تنظیموں کے رہنماؤں سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک ہے. مزید جانتے ہیں کوئٹہ میں موجود نمائندہ آج نیوز مہانور خان سے. جی مہانور خان. جی، آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کوئٹہ میں بھی خواتین مارچ کیا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں یہاں پر خواتین بھی موجود ہیں، مرد حضرات بھی موجود ہیں. انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، ان پہ اپنے جائز مطالبات جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اور وہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ مطالبات جو ہیں وہ پورے ہوں اور احتجاج کر رہے ہیں اپنے مطالبات کے لیے. یہاں پہ موجود ہم کچھ خواتین سے جانتے ہیں کہ یہاں ان کے مطالبات کیا ہیں. آئیے جی، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ کتنے شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین آئی ہیں اور ان کے مطالبات کیا ہیں؟
جی یہاں پر زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین موجود ہیں. میں بذات خود میں لائر ہوں. یہاں پر ہماری اسٹوڈنٹس بھی ہیں, پروفیشنلز بھی ہیں. تو یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارا جو انٹرنیشنل وومن ڈے ہے وہ جو بیسیکلی ورکنگ وومن کے حوالے سے منایا جاتا ہے, ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم اپنے کچھ مطالبات لے کر آئے ہیں کہ تعلیمی بجٹ میں جو کٹوتیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے, آنر کلنگ کو ختم کیا جائے. یہاں پر ہم اور بھی خواتین ہیں, ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اس مارچ کے حوالے سے. آئیے جی آپ مجھے بتائیے گا کہ ہر سال جو ہے یہ مارچ کروایا جاتا ہے, تو ایسے کیا مطالبات ہیں جو پورے ہی نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ہر سال یہ مارچ تو کروایا جاتا ہے, ہر سال جو ہے وومن ڈے بنایا جاتا ہے, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جو مین ایشوز ہے ان کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا جاتا, تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. اگر ہم دیکھیں سماج میں جو ہے وہ تمام مسائل آپس میں لنکڈ ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ بے روزگاری کا ہے, وہ غربت کا ہے, وہ جنسی ہراسانی کا ہے. جب آپ سب مسائل کو لنک کر کے دیکھیں اور ان مسائل کا شکار عورت کے ساتھ مرد بھی ہے, تو ان دونوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر اس کی جڑ کہاں پہ ہے. ہم صرف اوپر سطح پہ تیر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے مطالبات منظور ہوں, یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اب کب تک یہ ریلیز ہوں گی ہم چاہتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہو اور ہمیں اپنے بیسک رائٹس ملیں. وومین بہت بڑے پیمانے پہ سفر ہوئی ہے باقی سیگمنٹ کے مقابلے میں, تو اس لیے ہمارا یہ یقین ہے کہ ایک سیریس سیاسی جدوجہد کے ذریعے جب وہ نکلیں گے اپنی اداروں کے اندر, اپنی گھروں سے پولیٹیکل عمل کا حصہ بنیں گی, تو یہ پاسبل ہے کہ وہ اپنے مسائل کو ایک حد تک ریزولو کر سکیں. خواتین کی ڈیمانڈ ان کے حقوق ہے اور ان ڈیمانڈز کو پورا کرنا ہمارا فریضہ ہے, چاہے وہ جو حقوق ہیں وہ گھریلو لیول پر ہوں, سوشل لیول پر ہوں, اکنامک لیول پر ہوں. حکومت کو بھی اس میں آگے آنا ہوگا اور جو مطالبات ہیں ورک پلیسز میں خواتین کے انہیں بھی پورے کرنے ہوں گے, ورنہ ہر سال یہاں پہ ریلیاں نکلیں گی, خواتین اکٹھی ہوں گی اپنے رائٹس کے لیے, اور ایسا نہ ہو, خواتین کے مطالبات پورے ہوں, ہمیں انہیں رسپیکٹ دینی ہوگی. اسلام آباد میں بھی عورت مارچ کا انعقاد کیا گیا. بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے خواتین اپنے حقوق کے لیے نعرے بازی کرتی رہیں. عورت مارچ کے حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندہ عثمان مظفر سے. جی عثمان مظفر, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت میں عورت مارچ میں موجود ہوں. یہ عورت مارچ صبح 12 بجے کے قریب اسلام آباد نیشنل پریس کلب سے نکلا اور انتظامیہ کی جانب سے جو مختص رستہ تھا وہاں سے ہوتا ہوا جو ہے ڈی چوک پہنچا. انتہائی سخت سیکیورٹی رکھی تھی. اس وقت بھی کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو عورت مارچ کے جو شرکا ہیں ان کو ٹیبلوز کے ذریعے, ان کے پاس پلے کارڈز بھی ہیں, ان کو عورت کے حقوق کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے. اسٹیج سے قائدین جو ہیں وہ خطابات بھی کر رہے ہیں, اور جو گزشتہ سال جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے. آپ اس میں سیکیورٹی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. آپ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں اسٹیج سے, ان مطالبات کے کتنے حق میں ہیں؟ میں تو بالکل اس حق میں ہوں ان سارے مطالبات کے کہ ایک مرد کو ہم نے میٹرو میں تو ایک عورت کے لیے اسپیسیفک جگہ رکھی ہوئی ہے, ہاسپٹل میں بھی اور ہر جگہ اسپیسیفک جگہ ہے, بٹ ہم ایکچولی ہمیں اور آپ ہم یہ دل سے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ ایکول ہے. ٹھیک ہے, ان کو میٹرو میں جگہ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو آپ کے دل میں, آپ کی زندگی میں ان کو برابر کے حقوق کی ضرورت ہے. اس وقت بھی جو خواتین شرکا ہیں وہ یہاں پر سڑک پہ موجود ہیں, اور جو ٹیبلو پیش کیا جا رہا ہے, میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے, بالکل سامنے عورت کے حقوق کی آگاہی کے لیے ٹیبلو پیش کیا جا رہا ہے, اور چاروں طرف شرکا موجود ہیں. مرد پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ یہاں پر خواتین پولیس اہلکار بھی موجود ہیں جو سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. اور تقریباً جو عورت مارچ ہے یہاں پر بڑی تعداد خواتین جو لڑکیاں ہیں وہ موجود ہیں, نہ صرف بلکہ یہاں پر جو نوجوان لڑکے ہیں وہ بھی اس اظہار یکجہتی کے لیے عورت مارچ میں موجود ہیں. جی جماعت اسلامی نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر استحکام خاندان واک کا اہتمام کیا. سراج الحق نے یوم خواتین کے دن کو سال بھر منانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کا ایجنڈا خاندانی نظام کو ختم کرنا ہے, جسے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تفصیلات طارق خان کی رپورٹ میں. خواتین کا عالمی دن. جماعت اسلامی کی ناصر باغ سے انارکلی چوک تک استحکام خاندان ریلی. سینیٹر سراج الحق نے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی خواتین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں موم بتی مافیا قرار دے دیا. بولے عورت محفوظ ہوگی تو تعلیم یافتہ اور مضبوط نظام قائم ہوگا. چند سو موم بتی گروپ ہے, وہ ہماری سوسائٹی کے ترجمان نہیں ہے. امیر جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا کہ آئندہ بجٹ میں 3.3% رقم بچیوں کی تعلیم کے لیے مختص کی جائے. حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہیز کی سلانت کو دفنانے کے لیے سرکاری سطح پر
इंतजामात किया जाए। सराजुल हक ने उलमा इकराम से अपील की कि मिंबर व महराब पर अवाम को खवातीन के हकूक से रोशनास करवाया जाए, पाकिस्तानी खवातीन को वही हकूक मिले जो इस्लाम ने दिए। तारिक खान, आज न्यूज़, लाहौर। अफवाज पाकिस्तान में खवातीन का किरदार किसी से पोशीदा नहीं। इस्लामी दुनिया की पहली खातून सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर एक जिंदा मिसाल हैं। कोर ऑफ सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑर्डिनेंस समेत हर शोबे में खवातीन अपना लोहा मनवा रही हैं। खवातीन आज क़यादत और फैसला साजी में भी बराबर की शरीक हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी खवातीन मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जामिन, मर्दों के शाना बशाना लोहा मनवाया, हर शोबे में अपनी पहचान बनाई। पाक फौज में खवातीन के बेमिसाल कारनामे हैं। शोबा इतने भी नहीं बल्कि अब कोर ऑफ सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑर्डिनेंस में भी खवातीन शामिल हैं। इस्लामी दुनिया की पहली खातून सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर जिंदा मिसाल हैं। जैसे हार से भी जीत जाए, इतनी आग बाकी है। मेजर जनरल शाहिदा मलिक और मेजर जनरल शाहिदा बादशाह भी आला ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दे चुकी। इस वक्त 84 पाकिस्तानी खवातीन अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले अमन मिशन का हिस्सा हैं। 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी खवातीन के 15 रुकनी अमन दस्ते को बेहतरीन कारकर्दगी पर तमगों से नवाजा। रुकते नहीं फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार शहीद को फारशनासी के एजाज में तमगा बसालत के एजाज से नवाजा गया। खवातीन के आलमी दिन पर कश्मीरी खवातीन सड़कों पर निकल आई। मुजफ्फराबाद में खवातीन ने धरना देकर मकबूजा कश्मीर में खवातीन पर तशद्दुद की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराई। मुजाहिरीन ने भारतीय जेलों में कैद खवातीन की रिहाई का मुतालबा किया। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुनकसम कश्मीरी खानदानों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन का एहतजाजी धरना। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सतम का शिकार अपनी बहनों से इज़हार यकजहती। मुजफ्फराबाद के आजादी चौक में होने वाले एहतजाजी धरने में मुनकसम कश्मीरी खानदानों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने शिरकत की। शरका ने आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत का शिकार कश्मीरी खवातीन के कत्ल, जुल्म, बर्बरियत और असमतों की पामालियों की तरफ मबजूल कराई। बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए खवातीन ने नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय जेलों में कैद कश्मीरी खवातीन सैयदा आसिया अंद्राबी समेत दीगर कैद खवातीन की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। हाफिजाबाद में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाली आसफा अनीस माशरे की खवातीन के लिए अज़्म व हिम्मत की मिसाल बन गई। बच्चों की देखभाल के साथ आसफा अपना जनरल स्टोर भी चलाती हैं। तफसीलात अंजुम सुहेल की रिपोर्ट में। हाफिजाबाद की रिहायशी आसफा अनीस कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इसने अपना जनरल स्टोर बना रखा है जहां वो सुबह से रात तक काम करती है। सेटअप भी कर रही हूँ, अपना स्टोर भी चला रही हूँ और अपना घर, अपने बच्चे भी मैनेज कर रही हूँ। आसफा अनीस खुद मार्केटों और बाजारों में सप्लाई का काम भी करती है। आसफा कहती हैं पाकिस्तानी खवातीन अपनी काबिलियत और मेहनत के एतबार से किसी भी मुल्क की खवातीन से कम नहीं। मैं समझती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी खवातीन बहुत बाहिम्मत, बाशऊर खवातीन हैं। वो काम करें, अगर उनको बहुत ज़्यादा मौके फराहम किए जाएँ तो वो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकती हैं। अज़्म हिम्मत की मिसाल आसफा अनीस ने साबित कर दिखाया कि जब इंसान कुछ करने का इरादा कर ले तो रुकावटों की परवाह किए बगैर कामयाबी की मंजिल हासिल कर लेता है। मसाइल और मुश्किलात से मुकाबला करने वाली ठट्टा की खवातीन माशरे के लिए मिसाल हैं। ठट्टा से अमरलाल की रिपोर्ट देखते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की में तालीम, सेहत, रिहायशी सहूलियात, रोजगार, बुनियादी इंसानी हुकूक बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। खवातीन होकर मर्दों की तरह घर की जिम्मेदारियां और माजूर बूढ़े बाप का भारी बोझ अपने कांधों पर उठाए ये खातून जो गुज़िश्ता कई सालों से अपने घर की वाहिद कफील हैं। हमारे कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाती हूँ, ये खाती हूँ, हमारे पास जो कोई चोटी बनाई ये खाती हूँ। भी हमारे पास कुछ भी नहीं, महंगाई या दौर बदे थे जगह, बस कदे खाऊंगा कदे नहीं खाती हूँ। हम ये गरीब, हमारे पास घर पे नहीं है। सड़कों के किनारों पर बसने वाले इस खानदान की बेटी मरियम घर की दीगर खवातीन के साथ मिलकर परांदे बनाती है और अपनी जिंदगी की गाड़ी धकेल रही है। हुकूमत से ये चाहिए हमारे को कोई घर बार लगा के दे, हमारी न बनी है, नहीं कोई हमारा कारोबार, हमारा 5 बचा है।
मसाइल और मुश्किलात से मर्दाना वार मुकाबला करने वाली ये खवातीन पसमानदा मुआशरे की खवातीन के लिए मशले राह हैं। ये खवातीन टूटे फूटे घरों में ही मोतियों से रंग बिरंगी छुट्टियां बनाकर गुजर बसर कर रही हैं। महंगाई ने इनके रोजगार पर भी असर डाला है। धागा, जरी और मोती महंगे होने से अब इनके चूल्हे ठंडे होना शुरू हो गए हैं। गरीब लाचार लोगों को रोजगार और दीगर बुनियादी सहूलियात और इंसानी हुकूक फराहम करना हुकूमत के जिम्मे है। अमरलाल, आज न्यूज़, ठट्ठा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का दिन मनाया गया और उससे मुताल्लिक़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो एक्टिविटीज़ हुई इससे आपको आज आगाह किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।